اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والخير رافع المدار والمعارف والتهديد والنازل والجهاد اسمه مختوم منفوس منفوس بالله والأحلام سيد الأهل والعالم جسمه مقدس معطر متأخر منور بالليل والحرم شمس الزهى ورد الهدى سر الهدى كنز الهدى مصباح الهدى جميل الشمس الشفيع ومستعد طلوع الهدى والله واسمه وجليله خادمه والبراق ومركبه والمعراج وسفره وسدرة المنتهى ومقامه كعب قوسين ومولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين علي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصعب الدعوة النبوية واسمة القرآنية والصلاة الحيدرية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية والصبر الشادية والمعصر البحرية وأخبار الجعفرية وعلوم الكاظمية وعلوم الرشدية وجود التقوية والطهارة النقلية والحيلة العسكرية والغيبة الإلهي المعهدية ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علينا علي طالب روزہ عبادت ہے لیکن روزہ کرنا عبادت نہیں ہے، حج عبادت ہے لیکن حج
حج بولنا عبادت نہیں ہے، زکات عبادت ہے لیکن زکات کرنا عبادت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، نماز کا ثواب ملے تو پھر ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر ہمیں چاہیے روزے کا ثواب ملے تو ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں چاہیے حج کا ثواب ملے تو ہمیں حج پہ جانا ہوگا۔ ہمیں چاہیے زکات کا ثواب ملے تو زکات نکالنا ہوگا۔ ہمیں اگر چاہیے خمس کا ثواب ملے تو ہمیں اللہ کے نام خمس دینا ہوگا۔ اگر ہم نماز کہیں گے تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، روزہ کہیں گے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، حج کہیں گے تو حج کا ثواب نہیں ملے گا، زکات کہیں گے تو زکات کا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی نے کہا یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کا ڈیفرنٹ ثواب کا یہ ہے کہ جب اسے انجام دے دیا جائے گا تو پھر ثواب ملے گا۔ میں نے تلاش کرنا شروع کیا دنیا میں کہ کوئی ایسی عبادت ہو کہ جس کا نام لیا جائے ثواب مل جائے، جس کا نام لیا جائے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیا جائے۔ نبی نے بڑھ کر آواز دیا ذکر علی عبادت، علی کرتے جاؤ عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے۔ یہاں سے چند لمحے کہ یہ بہت چھوٹی سی طویل سی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب جو حضرات چائے سے فارغ ہو چکے ہیں، پانی سے فارغ ہو چکے ہیں، میرے خیال سے موسم کے تاثرات ان کے اوپر نہ آئے، بہتر ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ عزیزان گرامی، یہ عبادتوں کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، تو ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عبادت، یہ عزاداری عبادت، یہ ماتم حسین عبادت، یہ فرش ادا عبادت، یہ علم کا نکالنا عبادت، یہ جلوس عبادت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں عبادت۔ مجلس کر رہے ہیں عبادت ہے، ماتم کر رہے ہیں عبادت ہے، یہ مرثیہ جو پڑھ رہے ہیں عبادت ہے، یہ جو منقبتیں پڑھ رہے ہیں عبادت ہے، یہ جو نوحہ پڑھ رہے ہیں عبادت ہے، یہ جو جلوس نکال رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ جو پرچم غازی نکال رہے ہیں عبادت ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، لیکن پرچم نکالنے کا ثواب کب ملے گا؟ فرش اعظم بچھانے کا ثواب کب ملے گا؟ مجلس حسین پڑھنے کا ثواب کب ملے گا؟ مرثیہ امام حسین پڑھنے کا ثواب کب ملے گا؟ عزاداری امام حسین کرنے کا ثواب کب ملے گا؟ گریا کرنے کا ثواب کب ملے گا؟ یہ ثواب کب ملے گا؟ یہ عزاداری امام حسین عبادت ہے اور یقیناً عبادت کا ثواب ہے، لیکن کب ثواب ہے؟ یہ عزاداری ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ ہو، یہ عزاداری امام حسین ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ، یہ پرچم غازی نکلے خلوص نیت کے ساتھ، یہ فرش اعظم بچھایا جائے خلوص نیت کے ساتھ، یہ ماتم کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ، یہ انجمن عزاداری کرے خلوص نیت کے ساتھ، یہ انجمن نوحہ پڑھے خلوص نیت کے ساتھ، یہ فرش اعظم بچھایا جائے خلوص نیت کے ساتھ، یہ تبرک بانٹا جائے خلوص نیت کے ساتھ۔ سنیے گا دادانو، جملہ سنیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہاں سے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں عبادت، اور یقیناً یقین ہے، عقیدہ ہے، روایت ہے، عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن یہ نماز کا، یہ عزاداری کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ فرش ادا کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ پرچم غازی اٹھانے کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ مجلس پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ نوحہ پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ ماتم کا، زنجیر زنی کا، کما زنی کا، سینہ زنی کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں عبادت، عبادت کا ثواب ملے گا لیکن خلوص نیت کے ساتھ ہو، یعنی عزاداری کی جائے خلوص نیت کے ساتھ، مجلس حسین کی جائے خلوص نیت کے ساتھ، پرچم غازی نکالا جائے خلوص نیت کے ساتھ، امام حسین پر گریا کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ زہرا کو عزادار چاہیے، مکار نہیں چاہیے۔ امام حسین عبادت ہے، یہ فرش اعظم بچھانا عبادت ہے، یہ پرچم غازی نکالنا عبادت، یہ تبرک بانٹنا عبادت، یقین جانیے، لیکن یہ عبادت ہے۔ عبادت کا ثواب کب ملے گا؟ خلوص نیت کے ساتھ، یہ عزاداری خلوص نیت کے ساتھ، یہ پرچم غازی خلوص نیت کے ساتھ، یہ سو سلام خلوص نیت کے ساتھ، اس لیے کیونکہ زہرا کو عزادار چاہیے، مکار نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ پوری دنیا انسان کے زندگی جینے کا ڈیپینڈ کن چیزوں پر ہے؟ مختصر میں دو چیز، ایک کھانا، ایک پینا۔ انسان زندہ دو چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے،
یا پینا یا کھانا. اب پانی یا گاؤں کے چاپا نل کا ہو یا پھر بسلیری یا پھر جو بڑی بڑی کمپنیاں اس کا ہو, لیکن جینا انسان کی زندگی کی چیزوں پہ پینا اور کھانا. اب کھانے کے بہت ساری چیزیں ہیں. اب کھانے کے اوپر جو زندگی ہے, انسان کی زندگی دو چیزوں پر, یا کھانے پر یا پینے پر. ایک اور انسان کی زندگی جینے کا دو چیز کے اوپر انسان زندگی جیتا ہے, یا کھانے کے اوپر یا پینے کے اوپر. ذرا انصاف سے بتائیے, یہ کھانا اور یہ پینا کس کا صدقہ ہے؟ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ کھانا یہ پینا انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے نا, اہم ہے. بغیر کھائے ہوا پر کوئی زندگی نہیں جی سکتا, پسند نہیں کر سکتا. یعنی کھانے کی ضرورت ہے زندگی جینے کے لیے, پینے کی ضرورت ہے زندگی جینے کے لیے. ذرا یہ بتائیے یہ کھانا یہ پانی کس کا صدقہ ہے؟ اگر تاریخ کے اوپر آپ کی نظر ہو تو مصائب کے باب سے فضائل نکالنا چاہتا ہوں. یہ زندگی کے اوپر جو کھانا اور پینا جو زندگی انسان جی رہا ہے, ضروری ہے کھانا اور پینا. اور یہ کھانا اور پینا کس کا صدقہ ہے؟ یہ کھانا پینا کس کا صدقہ ہے؟ یاد نہیں ہے؟ یہ کھانا پینا کسی اور کا صدقہ نہیں, صدقہ جناب علی اصغر ہے. میں مصائب کے پہلو سے فضائل نکال رہا ہوں. یہ کھانا پینا صدقہ جناب علی اصغر. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ جب امام حسین مولا علی اصغر کو لے کر میدان قتال میں آئے, تیر لگا, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل نکال رہا ہوں مصائب کے پہلو سے. تو چلو میں جو یہ خون کو لیا, لینے کے بعد سے آسمان کی طرف پھینکا. حسین پھینک دیتے, کیا ضرورت تھی یہ سوچنے کی کہ میرا چاہنے والے اور دنیا میں انسان اگر تا قیامت تک میں نے پھینک دیا بارش نہیں ہوگی, پھر پیے گا کیا؟ زمین پر پھینک دے تو کچھ اگے گا نہیں, تو جیے گا کیا؟ یہ انسان جو کھاتا اور پیتا ہے یہ صدقہ جناب علی اصغر, صدقہ جناب اہل بیت علیہم السلام. اب میں جملہ دیے جا رہا ہوں, چاہے جیسے مرضی ہو سنیے گا, اچھا لگ جائے دعاؤں میں نواز دیجیے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں صدقہ جناب علی اصغر, صدقہ جناب اہل بیت. اب اگر کوئی روسٹڈ کھائے, کوئی بریانی کھائے, کوئی پلاؤ گوشت کھائے, کوئی حاضری کا پراٹھا کھائے اور کھانے کے بعد عزاداری کے خلاف بھی بولے, مجلس حسین کے خلاف بھی بولے, علم کے خلاف بھی بولے, فرشیازہ کے خلاف بھی بولے, میلاد کے خلاف بھی بولے, جلسہ کے خلاف بھی بولے, تو پھر جان لو وہ حسین کا وفادار نہیں, حسین کا غدار. جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے دے گا, جو مانگے گا اسے عطا کروں گا. لوگوں نے سوچا یہ مانگ لوں گا, یہ مانگ لوں گا, یہ مانگ لوں گا. سارے کے سارے علی کے پیچھے دوڑے, کہتے کہ سب سے پہلے ہم پہنچا بھی یہاں ریس اب لگنے والی ہے. پہنچے, لوگوں نے دیکھا, سب چلے گئے. اب ایمان میں سناؤں آپ کو, نبی کے پہلو میں بیٹھے رہ گئے سلمان. سلمان گئے نہیں, عزیزوں سب چلے گئے, سلمان نہیں گئے. اب جو دیکھا علی نے رد و بدل کیا, مرحب واصل جہنم, اندر واصل جہنم, حارث واصل جہنم. جنگ جیت گئے, خیبر فتح ہو گئی. اب علی واپس پلٹ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان علی کے پیچھے چلے تھے نبی کو خبر دینے کے لیے, یہ فوراً پلٹے, ہانپتے کانپتے دوڑے, ہم پہلے پہنچے, ہم پہلے پہنچے, ہم پہلے خبر دیں. مسلمانوں کے چہروں کا مطالعہ کر لیا سلمان نے. کچھ تو اثر ہوگا. مسلمانوں کے چہروں کا مطالعہ کیا سلمان نے, کہا یا نبی مبارک ہو, علی نے جنگ جیت لی.
अली ने जंग जीत ली। अब हाथते कांपते हैं, नबी अल्लाह रसूल, वो जो अली है ना, वो मैदान जीत गए, फतह कर गए। क्या कर रहे हो? सलमान ने बाजी मार ली। क्या करना, तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ गए कि अली जंग जीत लिया। अच्छा, सलमान ने बता दिया? हाँ हाँ, लो अब तो मामला खराब हो गया। आए सब मुबारकबाद दे रहे हैं तुमको, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। क्या दिल पे गुजर रही होगी, दौड़ते हाँफते कांपते अगर जाए, ये आज इतनी तपती हुई धूप में बाजार में कोई काम ना हो तो कितना इंसान झुंझला के वापस आता है कि अगर सबसे करीब ज़ौजा भी पूछ ले तो बरस पड़ते हैं। अब वहाँ हाँफते कांपते, उस जमाने मोटरसाइकिल तो थी नहीं, पैदल हाँफते कांपते वापस पलटते हैं, मामला ही खराब हो गया, मेहनत ही बेकार हो गई। सलमान बैठे बैठे पूरा मजा बता दिया, जंग जीत ली। सब नबी अली को मुबारकबाद दे रहे, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। जब ये मुबारकों का सिलसिला खत्म हुआ, एक मर्तबा अली आए, सलमान के कलाई पे हाथ रखा, सलमान को लेकर चले, एक वादी में आए। एक वादी में आने के बाद से सलमान से कहा, सलमान मैंने सुना है कि आज नबी ने कुछ ऐलान किया है। कहा हाँ यार, ऐलान तो किया क्या? ऐलान ये किया था कि जो भी अली के फतह की खबर सबसे पहले देगा, जो मांगेगा उससे अदा कर दूंगा। कहा हाँ यार, यही ऐलान किया है तुमने? तो सलमान सुना है कि तुमने मुबारकबाद दी है पहले नबी को। कहा हाँ। कहा सलमान ये बताओ, कुछ सोचा है मांगने के लिए? 18,000 रास की बात याद रहे, मेराज पर जब गए थे अली के बाग फजाइल में 18,000 रास की बात करके आते हैं। कहा सलमान कुछ सोचा है मांगने के लिए? क्या जुमला कहा है सलमान ने। कहा सलमान तुमने कुछ सोचा, नबी से क्या मांगोगे? कहा या अली, आप है हल्लाले मुश्किलात, क्या कहना है? सलमान है मुश्किल में, अरे मुश्किल कुशाई कर दीजिए। कहा सलमान क्या हुआ? कहा अगर मैं दुनिया की कुछ बड़ी चीज मांगू, कायनात ये कहेगी गुलाम होकर बड़ी चीज मांग रहा है, और अगर कुछ छोटी चीज मांगू तो दुनिया कहेगी इतने बड़े सरदार से इतनी छोटी चीज मांग रहा है। समझ में आया? ये दुनिया है, दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी। क्या अगर बड़ा मांग लूं, कहेगा गुलाम होकर इतनी बड़ी ख्वाहिश, इतनी बड़ी चीज, और अगर छोटी मांगो इतनी बड़े सरदार से इतनी छोटी चीज मांग रहा। याली कौसर नहीं चाहिए, क्योंकि साकिए कौसर सलमान के पास मौजूद है। या अली जन्नत की ख्वाहिश नहीं, इसलिए क्योंकि अगर सलमान को कयामत तक की हयात दी जाए तो मैं जन्नत से बेहतर इस दर की गुलामी समझूंगा। जो मजा इस गुलामी में है वो जन्नत में नहीं है। सारा बाप पढ़े यानी जन्नत की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि इस तरह की गुलामी बेहतर समझता हूँ। कौसर चाहिए नहीं, क्योंकि साकिए कौसर मौला मेरे पास है। जन्नत क्या मांगू, जन्नत के सरदार है हमारे पास, जन्नत की ख्वाहिश नहीं। फिर क्या सोचा? कयाली समझ नहीं आ रहा क्या मांगू। का सलमान मैं कुछ बताऊं? कयाली यही तो कह रहा हूँ, आप हल्लाल मुश्किलात हैं, मुश्किल कुशाई कर दीजिए। एक मर्तबा अली ने मुस्कुरा कर कहा सलमान नबी की बारगाह में जाना, जाने के बाद जानू में अदब तय करना, करने के बाद कह रहे या नबी अल्लाह, वादा याद दिलाने के लिए आया हूँ। जो शरीफ वादा करता है ना वो भूलता नहीं है। नबी ने वादा किया है, कहा कहना कि वादा याद दिलाने के लिए आया हूँ। और जब नबी कहे ना कि मांगो सलमान क्या मांगते हो, तो एक मर्तबा नबी से कहना कि वो जो शबे मेराज गए थे ना और अली के बारे में 18,000 राज की बातें की थी, उसमें से एक राज हमें बता दीजिए। सुनिएगा जानेगा में सलमान चले अली की बारगाह से, आए नबी की बारगाह में, जान में अदब तय किया, कहा जा नबी अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। सलमान कहो मांगो, याद है मैंने वादा किया था, याद है मांगो। एक मर्तबा सलमान ने कहा या नबी अल्लाह, वो जो आप मेराज पर गए थे और 18,000 राज की बातें अली के फजाइल के बारे में करके आए थे, उसमें से एक राज हमें बता दीजिए। एक मर्तबा नबी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद से कहा सलमान अली से मिलके आ रहे हो, सलमान
کوئی اور کہتا نہ بتا، اس لیے کیونکہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن تمہیں میں نے منا اہل بیت، ہم اہل بیت میں شامل کیا۔ سلمان تم جب دریافت کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنیے گا مولا کے 18,000 رات میں سے ایک راز۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا سلمان میری بارگاہ سے نکلنے کے بعد فلاں وادی میں چلے جانا، جانے کے بعد تمہیں ایک پہاڑ نظر آئے گا۔ سنیے گا 18,000 رات میں سے ایک رات آپ کے سامنے بھی کھل رہا ہے، ایک پہاڑ نظر آئے گا، پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھنا، چڑھنے کے بعد سے ٹھوکر مارنا، تمہیں 18,000 رات میں سے ایک رات پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا۔ سلمان نبی کی بارگاہ سے نکلے، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی حق علی حق علی حق کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سلمان چلے، نبی کے بتائے ہوئے وادی میں آئے۔ ایک مرتبہ سلمان کی نظر پہاڑ پہ پڑی، چوٹی پہ چڑھے، چڑھنے کے بعد سلمان کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے ٹھوکر مارا۔ اب جیسے ہی سلمان نے ٹھوکر مارا نا، ایک مرتبہ ایک زینہ نظر آیا، سیڑھی نظر آئی۔ سلمان کہتے ہیں، سنیے گا، سلمان کہتے ہیں مجھے زینہ نظر آیا۔ سلمان زینے سے اترے، اب جیسے ہی سلمان زینے سے اترے، سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا تا حد نظر ایک نور کا شہر ہے، کیا کہنا ہے، اور شہر میں 70 سہانے ہیں، اور ہر سہانے میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجد ہے، ہر مسجد میں 70 ممبر، اور ہر ممبر پر میرا مولا زینے نظر آئے، نیچے اترا، تا حد نظر نور کا شہر، شہر میں 70 سہانے، ہر سہانے میں 70 خیابان، ہر خیابان میں 70 محلے، ہر محلے میں 70 مسجد، ہر مسجد میں 70 ممبر، اور ہر ممبر میں میرا مولا علی۔ ارے میں موالیوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، موالیوں کے درمیان۔ میرا مولا کچھ کہہ رہا ہے، کچھ بیان کر رہا ہے۔ سلمان نے کہا چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ میرا مولا کیا بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان چھپ چھپائے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد سے ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھے۔ علی کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو، وہ ستون کے پیچھے بیٹھا سلمان نظر نہ آئے۔ ارے امام، جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، امام وہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جسے چاول کے نیچے، جسے بریانی کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے، بلکہ امام تو وہ ہوتا ہے جس کی تلوار 70 نسل دیکھ کر چلتی ہے۔ ایک مومن بھی ہے چھوڑ دو۔ اذان گرامی، سلمان کہتے دیکھا میرے مولا بیان کر رہا ہے، ستون کے پیچھے چھپ گئے۔ سلمان نے سوچا شاید علی نے مجھے دیکھا نہیں۔ اب علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ زمین میں نے بنائی، یہ آسمان کا شامیانہ میں نے لگایا، میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں نفس اللہ، میں جنب اللہ، میں عزم اللہ، میں ید اللہ، میں فاتح ہوتا ہے ہنائے، میں فاتح پد، میں فاتح خیبر، میں فاتح صدیق۔ تمام فضائل علی بیان کر رہے ہیں، سلمان سن رہے ہیں۔ میرے مولا کے یہ بھی فضائل ہے، میرے مولا کے یہ بھی فضائل ہے، میرے مولا کے یہ بھی مناقب ہے، میرے مولا کی یہ بھی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی، جب علی فضائلوں کو بیان کر چکے، ایک مرتبہ علی نے کہا او زمین و آسمان کے رہنے والوں، او جنوب و شمال کے رہنے والوں، جملہ سنیے گا، او مشرق و مغرب کے رہنے والوں، کیا تم نے میری آواز سنی؟ ہر طرف سے آواز آئی، ہاں یا علی ہم نے آپ کی آواز سنی۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا او زمین و آسمان کے رہنے والوں، او جنوب و شمال کے رہنے والوں، او مشرق و مغرب کے رہنے والوں، جب تم مجھ سے اتنی دور ہو کر میری آواز سن سکتے ہو تو پھر یہ ستون کے پیچھے بیٹھا سلمان، یہ ستون کے پیچھے بیٹھا سلمان میری آواز کیسے نہیں سن رہا ہوگا؟ ایک مرتبہ ستون سے باہر کہا یا علی، آپ کو تو ابھی نبی کے بارگاہ میں چھوڑ کر آئے تھے،
یہ 18,000 رات میں سے ایک ہی رات ہے. تمہارے نظروں کے سامنے ابھی آیا ہے. درود بھیجے محمد والے. ایسا نہیں رہا. تو ایمان کی پختگی دیکھیے. سلمان آئے تھے لیکن سلمان فارسی آئے تھے لیکن ایمان وہ دکھایا, کردار وہ دکھایا, عقیدہ وہ دکھایا, رفتار گفتار وہ دکھایا کہ اہل بیت میں کامیابی نہ. اہل بیت سلمان تو میں اہل بیت میں شامل ہوں. اللہ اکبر. یہ اہل بیت میں شامل ہونا, ہم آپ میں شامل ہونا کوئی عام بات ہے کیا؟ اہل بیت میں شامل ہونا, ہم اہل بیت میں شامل ہیں. اذان گرامی قسم خدا کی نام ہے وقت کی گنجائش نہیں ورنہ میں سلمان ہی پڑھتا آج کہ سلمان کیا چیز ہے نہ اہل بیت. بس اذان گرامی میں اکثر مجلسوں میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس گھرانے کے جتنے فضائل ہیں اتنا ہی زیادہ مسائل ہیں. اللہ آج مولا کا چہلم منا ہے. خدا نہ کرے دنیا میں کسی کا ایسا چہلم جس کے گھر سے 72 جنازے نکل گئے. میں نے مجلس میں جملہ پڑھا پہلی مجلس میں اگر ایک گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو محلے والے قریے والے اعزاء اقربا غصہ نہیں لے جاتے, کلیجے سے لگاتے ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں خاتون مذکورات بیٹیوں کو غصہ دیتے ہیں, مرد بیٹوں کو غصہ دیتے ہیں. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے سجاد کو کیسے غصہ دیا؟ ارے کوئی یہ کہ لفظ شاید کہہ دیتا سجاد تمہارے بابا مر گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن کسی نے جملہ نہیں کہا. بستر مرض پر ہے, بستر کھینچ لیا گیا, ہاتھوں میں رکھ کے کہیں دیکھا یہ پرسے کا انداز, یہ تو بالکل نرالا انداز ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار, تو بیٹیوں کو مزدورات پرسا دیتی ہے نا تمہارے بابا مر گئے بہت نیک تھے ہم تمہارے غم میں شریک ہیں. کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے, ارے وہ سکینہ جسے کبھی نیند ہی نہیں آتی تھی بابا کیسے نہیں گئے, اس سکینہ کو پرسا کیسے دیا جا رہا ہے؟ ارے کانوں کے لبے ہٹ گئی. یہ کریم گھرانے کی بیٹی تھی, کریم گھرانے کی بچی تھی. یقیناً اگر کوئی در مانگ لیتا سکینہ اتار کے دے دیتی, لیکن در مانگا نہیں, کھینچ لیا. 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ مانیے 4 سال کے بچی کو کیا عمر ہوتی ہے؟ لبے پھٹ گئی. شاید سکینہ نے کانوں پہ رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے فرات کا رخ کر کے کہا چچا پار ذرا آ کر دیکھو تمہارے جانے کے بعد کانوں کی لبے پھٹ گئی. بابا نے جو دھن کہلایا تھا وہ دھن چھین دیے گئے. کوئی سکینہ سے پوچھے سکینہ کو غصہ کیسے دیا جا رہا ہے؟ کہ کیا غصے کا نرالا انداز ہے؟ دامن میں یار, سر سے ردا, ارے پشت پہ گورے معصوم سا رخسار. کوئی 4 سال کی بچی آپ کو کہیں نظر آ جائے نا آپ پیار کرتے ہیں, گود میں اٹھا لیتے, کلیجے سے لگا لیتے. ارے سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اونٹ کی ننگی پشت سکینہ کو تنہا باندھ دیا گیا. اللہ اس طریقے سے غصہ, کہیں غصے کا انداز دیکھا عزیزو. خدا حسین کے مسائل کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ جب غریب زہرا میدان قتال میں جب ظالموں سے چاروں طرف سے گھر گیا نا, اللہ اکبر, حسین کے اوپر کوئی تیر چلاتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا. روایت میں ملتا ہے, حمید لکھتا ہے ایک ظالم نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر اٹھایا, میری طرف دیکھ ایک پتھر اٹھایا, اٹھانے کے بعد سے حسین کی طرف چلایا. پتھر آ کر حسین کے پیشانی پر لگی, ارے پیشانی زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک ظالم نے حسین کی پسلیاں تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی, الانا ان کثرت ظاہری یا آخری, یہ میرے غازی تمہارے جانے کے بعد میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ کا حمید لکھتا ہے میں نے دیکھا حسین پشت فرش پہنے,
किसी कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेजा चला रहा है, कोई तीर मार रहा है। अरे हुसैन के जख्मों पर जानते हैं कोई जल्दी रेत उड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। हदीस लिखता है मैंने देखा एक जालिम आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद से हुसैन के दाईं जानिब कमर में एक नेजा पैबस्त किया। एक जालिम और आगे बढ़ा, हुसैन के बाईं जानिब कमर में एक नेजा पैबस्त किया। अरे दोनों नेज़े आकर आपस में उलझ गए। एक जालिम दाईं जानिब खींचता था, एक जालिम बाईं जानिब खींचता था। अरे ज़हरा का लाल हुसैन जिसे ज़हरा ने चक्की चला चला के मारा था, वो पुश्ते फरज पर कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब जगमगा रहा है। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे आले रसूल के। बस 2-3 जुमले मसाइल सुन लीजिए, मजलिस तमाम है बता दो। आप जानते हैं एक जुमला मैं एहसासी पढ़ रहा हूँ, ये कयामत जुमला है। सुनो, हुसैन रिवायत में मिलता है हुसैन घोड़े के सीन से करबला के जमीन पर आए नहीं थे, खींच कर लाए गए थे। खींच कर लाए गए थे। जैसे ही हुसैन जमीन पर आए ना, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से, हमारे और आपके 5वें इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला मैंने सुना है कि जब मौला हुसैन करबला के मैदान में जब घोड़े के पुष्ट जमीन पर आ गए थे, तो हमने सुना है कि इमाम का घोड़ा, इमाम का रहवार, इमाम का जुलझना हुसैन का तवाफ कर रहा था। 5वें इमाम से रिवायत है, इमाम ने कहा हाँ ये बात सच है, जुलझना इमाम हुसैन का तवाफ कर रहा था। सवाल करने वाले का मैंने सुना है कि जुलझना कुछ कह भी रहा था, हुसैन का रहवार कुछ कह भी रहा था। इमाम मोहम्मद बाक़र ने कहा हाँ रहवार कह रहा था, आए हुए इस उम्मत पर जो अपने नबी के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर ले। अल्लाह अकबर। अपने नबी के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर रहे। एक मतलब 5वें इमाम से फिर सवाल किया भाई इमाम ये बताया क्या जुलझना ने कुछ और कहा? इमाम ने कहा हाँ जुलझना ने कहा ये मेरे आका हुसैन जरा हिम्मत कीजिए, हिम्मत करके एक मर्तबा मेरे पुष्ट पे आ जाइए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा कोई आपको तीर नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं, कोई तीर नहीं मारेगा, कोई पत्थर नहीं चलाएगा। इमाम से सवाल किया गया क्या इमाम हुसैन ने जुलझना के सवाल का कोई जवाब दिया? इमाम ने कहा हाँ। आका हुसैन ने कहा जुलझना बस तेरा एक काम है, मुझे सैलानियों में मेरा इंतजार कर रही है, मेरी शहादत की खबर उन्हें दे दो। अल्लाह अकबर। लिखता मैंने देखा हुसैन के रहमान ने अपने पेशानी को हुसैन के खून से रंगीन किया, रंगीन करने के बाद मेरे खैमा पर आई। अरे बेटियां जो है ना अपने बाबा के, अपने बाप की सवारी की आवाज महसूस करती है। अपने बाप जिनके पास बेटियां है ना, खुदा की कसम वो इस जुमले को एहसास करेंगे, बेटियां अपने बाप के सवारी की आवाज पहचानती है। जैसे हुसैन के रहवार की हिनहिनाने की आवाज सुनी ना, तारीख ने लिखा एक मर्तबा सबसे पहले सकीना ने खैमे का पर्दा उठाया, दौड़ी आई। अब जो सुलझना के पेशानी को देखा ना, बाबा के मेरा बाबा मारा गया। रावी लिखता मैंने देखा कि कटी हुई बाग में सकीना ने हाथों को डाला, डालने के बाद कहा ए मेरे बाबा के रहवार, मेरा बाबा मारा गया, मेरा बाबा कत्ल किया गया। जुमला सुनिएगा, एहसास कीजिएगा, खुदा की कसम रोते हुए उठिएगा। सकीना ने कटी हुई बागे में हाथ डाला, बागों में हाथ डालने के बाद कहा ए मेरे बाबा के रहवार, मैं जानती हूँ मेरे बाबा मारे गए, मेरे बाबा कत्ल कर दिए गए, लेकिन रहवार जरा ये बता दे मेरे बाबा जब खैमे से गया था तो प्यासा गया था, अरे मेरे बाबा कत्ल होने से पहले मेरे बाबा को पानी दिया गया या नहीं दिया गया? बस 2-3 दिन समझे। सकीना ने उससे जवाब दिया ए सुलझना, ये तेरे ढले हुए सीन, कटे हुए बाग, लगे हुए तीर बता रहे हैं मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अजीजों यहाँ शिवने मलूम रावी लिखता शिव जता हुसैन के सीने अक़दस पर शिव ने कदम रखा, रखने के बाद से तलवार को पुन किया, करने के बाद से हुसैन की प्यास की वजह से गर्दन की रगें ऐंठ चुकी थी। ऊपर से शिव ने
पत्थर पे मार मार के तलवार को खून किया था। क्यों खून किया था? इसलिए कि तो हुसैन को ज़िबा करने में ज्यादा अज़ियत हो। अज़ीज़, शिमर कहता है कि मैंने जैसे हुसैन के सीने अक़दस पे मैंने कदम रखा, हुसैन ने कहा, ए शिमर, मैंने क्या खता की है, मुझे ना कत्ल करो। ए शिमर, मेरी माँ ने मुझे चक्की चला चला के पाला। ए शिमर, मुझे क्यों कत्ल करता है, क्यों मारता है? शिमर कहता है, जब हुसैन को ये एहसास हो गया ना कि अब मेरी शहादत वाक़ई हो जाएगी, एक मरतबा हुसैन ने कहा, ए शिमर ज़रा ये बता, मैं बुलंदी पर हूँ या नशे में हूँ? शिमर ने कहा कि हुसैन तो बुलंदी पर है। शिमर ने कहता है, जैसे ही मैंने कहा ना हुसैन तो बुलंदी पर है, एक मरतबा चौंक कर हुसैन ने कहा, शिमर मुझे जल्दी नशे में ले चल, ऐसा ना हो मेरी ज़ैनब देख रही हो। अल्लाह अकबर। हमीद लिखता है, जैसे ये जुमला सुना, आप जानते हैं ना 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। अजीजों, हाफिज़ लिखता है, हमीद बिन मुस्लिम ये कहता है, एहसास कर लेगा बस 2-3 जुमले मसाइब के। शिमर रावी लिखता है कि जैसे हुसैन ने जुमला कहा ना, बुलंदी से मुझे नशेब की तरफ ले चला, शिमर मलूम ने हुसैन के जुल्फ़े मुबारक में हाथ डाला। डालने के बाद से बुलंदी की तरफ से नशेब की तरफ खींचना शुरू किया। अजीजों, आप जानते हैं ना हुसैन के जिस्मों पर इतने तीर थे कि हुसैन का जिस्म नजर नहीं आता था। अरे शिमर मलूम ने जब जुल्फ़ों में हाथ डालकर हुसैन को खींचना शुरू किया ना, अरे तीर इधर के उधर निकल गए, कुछ तीर जख्मों में टूट गए, कुछ तीर जिगर में पैबंद, कुछ तीर जिगर में पैबंद हो गए। शिमर कहता, जब मैंने ज़र्ब चलाना शुरू किया ना, मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे हैं। मैंने अपने कान को हुसैन के तहन के करीब रखा, आखिर हुसैन कह के आ रहे हैं। शिमर कहता है, मैंने जब पहला ज़र्ब मारा, बस 2 जुमले मसाइब का दिल सुन लीजिए। शिमर कहता है, जब मैंने पहला ज़र्ब चलाया, हुसैन ने कहा, अम्मा अम्मा कहाँ हो, मदद को। जब मैंने दूसरा ज़र्ब चला, बाबा अली कहाँ हो, मेरे मदद को आओ। शिमर कहता है, फिर मैंने ज़र्ब चला, भैया हसन कहाँ हो, मदद को आओ। शिमर कहता है, मैंने फिर ज़र्ब मारा, हुसैन ने कहा, नाना कहाँ हो, मदद को। शिमर कहता, उसके बाद मैंने जितने ज़र्ब चलाए, हर ज़र्ब पे हुसैन के